کیا آپ خوفزدہ ہیں؟ آپ سوچتے ہیں کہ خدا کہاں ہے؟ میرے عزیزو، اگر آپ مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کہاں ہے یا میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آئیں یسوع مسیح کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، جس نے سمرنا کی کلیسیا کو یہ کہا کہ اول اور آخر میں ہوں، میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں، عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں افسس کی کلیسیا کے متعلق بات کی تھی، آج ہم سمرنا کی کلیسیا کے متعلق بات کریں گے، جن کا ذکر یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر کیا ہے۔ آج ان میں سے ہم سمرنا کی کلیسیا کے متعلق سیکھیں گے کہ ان کو یسوع مسیح نے کیا پیغام دیا اور آج وہ ہماری زندگیوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ میں ایونجلسٹ علیشہ گوری آج آپ سب کے ساتھ جو ہے سمرنا کی کلیسیا کے متعلق بات کروں گا۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا باب نمبر 2 اس کی 8 آیت سے لے کر 11 آیت تک پڑھیں تو وہاں ہمیں سمرنا کی کلیسیا کے متعلق پیغام ملتا ہے۔ یسوع مسیح ان سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اول اور آخر ہوں، میں مر گیا تھا لیکن اب میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور بتاتے ہیں کہ عالم ارواح کی کنجیاں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اور یہ سمرنا کی کلیسیا ایک ایسی کلیسیا ہے جو 2 کلیسیاؤں میں، جس کو یسوع مسیح نے کوئی تنبیہ نہیں کی بلکہ ان کی تعریف کی۔ یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ میں تیری مصیبت سے واقف ہوں اور میں تیری غریبی کو بھی جانتا ہوں، لیکن تو امیر ہے۔ اب مصیبت تو سمجھ جاتی ہے کہ وہ جو ہے دکھ اٹھا رہے تھے، دنیا سے بہت سارے لوگوں سے دکھ اٹھا رہے تھے، لیکن وہ مالی طور پر بہت غریب تھے۔ لیکن یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ تم امیر ہو۔ اب وہ امیر کیسے تھے؟ کہ وہ روحانی طور پر امیر تھے، کیونکہ ہمیں کلام اقدس میں ملتا ہے کہ یسوع مسیح جو امیر تھا لیکن وہ ہماری خاطر غریب بنا تاکہ ہم اس میں ہو کر امیر بن جائیں۔ تو میرے عزیزو، ہم چاہے غریب ہوں، چاہے ہمارے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن ہم یسوع مسیح میں امیر ہیں، کیونکہ وہ امیر تھا اور ہماری خاطر غریب بنا، اور اس میں ہو کر ہم امیر ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ان کے بعد یسوع مسیح ہدایات دیتے ہیں کہ تمہیں بہت ساری مصیبتوں سے گزرنا ہوگا، ابلیس تم کو جو ہے بہت لوگوں کو قید خانہ میں ڈالے گا اور بہت کو جو ہے مختلف آزار سے گزرنا ہوگا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے میرے نام پر قائم رہنا ہے۔ تم نے اس بات کا جو ہے خوف نہیں کرنا کہ مصیبتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری جان چلی جائے۔ آپ نے اس بات کا جو ہے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ جیسے ہمارا یسوع مسیح مر کر زندہ ہوا، ویسے ہی اس نے ہمیں یہ اختیار بخشا ہے کہ اگر ہم اس میں رہتے ہوئے، لکھا ہے کہ آخر تک اگر برداشت کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ تمہیں وہ زندگی کا تاج ملے گا، تو ہمیں زندگی کا تاج دے گا۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کسی طرح کی پریشانی میں گزر رہے ہیں تو یسوع مسیح کے الفاظ پر غور کریں۔ یسوع مسیح سمرنا کی کلیسیا کو کیا کہتے ہیں؟ آج وہ الفاظ ہمارے لیے ہیں۔ ہم جن بھی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، ہم نے ان کی آخر تک برداشت کرنی ہے، کیونکہ ہمارا یسوع مسیح جو ہے فاتح ہے، وہ موت پر فاتح ہے، اور وہ جو ہے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اپنے پاس رکھتا ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ موت کے بند اس نے کھول دیے ہیں اور ہمیں جو ہے برداشت کرنی ہے۔ آج وہ الفاظ ہمارے لیے ہیں کہ ہم جن بھی مشکلات سے گزرے، جن بھی مصیبتوں سے گزرے، ہم نے سمرنا کی کلیسیا کی طرح یسوع مسیح کے نام کا انکار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے یسوع مسیح کے نام کا اقرار کرنا ہے کہ وہی ہے۔ اب مصیبتیں ہم پر آتی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کوئی دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ ضرور ستایا جائے گا، اور دنیا ہم سے اس لیے عداوت رکھتی ہے کیونکہ ہم دنیا کے نہیں ہیں، کیونکہ یسوع مسیح سے بھی عداوت رکھی گئی کیونکہ وہ بھی دنیا کا نہیں تھا، کیونکہ دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کیونکہ ہم دنیا کے نہیں ہیں تو جو ہے دنیا ہم سے عداوت رکھتی ہے، لیکن ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے ان میں بھی جو کہ ہے یسوع مسیح کے نام کا انکار نہیں کرنا بلکہ اقرار کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم وفادار رہیں گے تو یسوع مسیح جو ہے ہمیں زندگی کا تاج دے گا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، ہم کن حالات میں سے گزر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے مسیح کا پیغام کیا ہے۔ اگر مجھ پر موت کا بھی حکم ہو چکا ہے تو ہم نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاس ہیں، اور وہ آپ کو موت سے بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا ہم بات کرتے ہیں۔